وراثت ہے؟ رسول اللہ کی وراثت میں خلافت شامل نہیں ہے، تخت رسول شامل نہیں ہے، ریاست شامل نہیں ہے، معاملات شامل نہیں ہے، معاشرت شامل نہیں ہے، بازار اور کوچہ اور گلیاں شامل نہیں ہیں۔ جی مصلی کا امام، جی مسجد کا جو مولوی ہے، جی مسجد کا جو مولوی ہے وہ جناب سیاست کے اوپر بات کیوں کرتا ہے؟ یہ سب سے بڑا مغالطہ جو سیکولر اور سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، سب سے زیادہ بڑا۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ صرف نماز پڑھائے۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ ممبر کے اوپر بیٹھ کے حدیث رسول سنائے۔ سیاست کس کا کام ہے؟ چوروں کا، لٹیروں کا، جگیرداروں کا، وڈیروں کا۔ یہ آپ کو سیاست کو دین سے جدا کر کے لٹیروں، چوروں اور وڈیروں کو آپ نے سیاست میں اپنا رہنما بنایا۔ رہنما کس کو بنانا چاہیے؟ علماء کو۔ علماء رسول اللہ کے تخت کے وارث نہیں ہیں، خلافت کے وارث نہیں ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، حضرت ابو بکر مصلی رسول کے وارث ہیں اور اس کے علاوہ ریاست کے وارث ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر صرف مصلی رسول کے وارث ہیں کہ ریاست کے وارث بھی ہیں؟ حضرت عثمان، حضرت علی، جب تک مصلی رسول کا وارث ریاست کا وارث بنتا رہا، اسلام عروج پہ رہا، ترقی پہ رہا، اسلام غالب رہا۔ جس وقت آپ نے مصلی کو مسجد کے اندر محدود کر دیا اور آپ نے یہ بلاک کیا کہ ملا کی دوڑ صرف مسجد تک ہونی چاہیے اور ملا کا کام صرف مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے بازاروں میں، تجارت میں، معاملات میں، سیاست میں، ریاست میں، سپریم کورٹ میں، آئین میں، دستور میں نہ آئے، تو آپ نے دین کا بیڑا گرک خود نکالا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول اللہ کو باقی ادیان پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ صرف مسجد میں سبحان اللہ پڑھنے کے لیے؟ اللہ کی قسم آپ میں سے سارے لوگ آج ہم ارادہ کریں، جتنے بیٹھے جمع غفیر موجود، اگر آج ہم ارادہ کریں نا کہ ہم نے آج ساری رات سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، تو عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر آج آپ میں سے چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور اقامت دین کے لیے اور رسول اللہ کی شریعت کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے اندر نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، ہمارے گھر میں بھی دین ہونا چاہیے، ہمارے بازار میں بھی دین ہونا چاہیے، ہماری ریاست میں بھی دین ہونا چاہیے، ہماری سیاست میں بھی دین ہونا چاہیے، ریاست کا امام بھی وہی ہونا چاہیے جو دیندار ہو، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ گیا تو وہی تبدیلی وقوع پذیر ہو جائے گی جو رسول اللہ کے دور میں ہوئی تھی، اور یہی وہ قائد اور مشن ہے جس کو لے کے جمعیت اہل حدیث پاکستان کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر اللہ کے فضل و کرم سے جب سے بحال ہوئی ہے، 6 ماہ مکمل ہو گئے۔ ان 6 ماہ کے اندر خانیوال، میاں چنو، گجرات، ساہیوال، سیالکوٹ، گجراوالا، قصور، لاہور، فیصل آباد، شہو پورہ، پاکستان کے ہر بڑے ضلع میں ایک بڑے بڑے جلسہ عام کو منعقد کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو عوام کا رسپونس ہے، جو عوام کی چاہت ہے، جو عوام کا فیڈ بیک ہے، اور جس طرح عوام جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اس صدا کے اوپر لبیک کہہ رہی ہے، مجھے تو علامہ شہید کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کل کے کمزور سمجھے جانے والے لوگ موچی دروازے میں اکٹھے ہو جائے، پھر آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں ایک کمزور سمجھے جانے والا طبقہ علامہ شہید کی قیادت کے اندر ان کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلا آ رہا تھا، اور موچی دروازہ بھر چکا تھا۔ آج پاکستان پھر اسی للکار کا منتظر ہے، پھر اسی پکار کا منتظر ہے۔ وہ للکار اور پکار آج علامہ شہید کے بیٹے آپ کو کریا کریا، نگر نگر، کوچا کوچا دے رہے ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے میرے بھائیوں، اور ناقدوں کو بھی میں کہتا ہوں، ناقدوں، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، اور تم نے تاریخ کے سینے میں ثنا گاڑی ہے، تم نے رکا نہیں، تھما نہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قائد اہل حدیث
علامہ حسام علیہ ظہیر جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ ہے جمعیت، علامہ شہید کی جمعیت، قدوسی شہید کی جمعیت، یزدانی شہید کی جمعیت، علامہ حسام علیہ ظہیر. اسی لیے اور میرے بھائیو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی عام فہم بات ہے. اسی لیے علامہ شہید بھی کہا کرتے تھے دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. تمہارے شہید قائد نے جب تمہیں بلایا تھا تو تمہیں شاید وہ تکبیر کا ابھی بھائی نے نعرہ لگایا، میرے سامنے تکبیر کا وہ انٹرویو آ رہا ہے. علامہ شہید کی بھی بہت مخالفتیں ہوئی، یہ باتیں ماننی چاہیے. ادراک اور شعور اور ان باتوں میں کسی بھی قسم کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے آج فیصل آباد میں علماء کے شہر میں کہتا ہوں اللہ میاں فضل رحمہ اللہ کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن اختلاف تھا، اختلاف موجود تھا، اختلاف تھا. مرکزی جمعیت کا اور جمعیت اہل حدیث کا اختلاف علامہ شہید کے دور میں تھا. علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد انہی اختلافات کی وجہ سے رکھی تھی. اور آج وہ بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. تکبیر میں علامہ شہید نے یہی جملہ کہا تھا کہ میں امام احمد ابن حنبل کے قول کو دہراؤں گا کہ میرا اور ان کا فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. آپ نے ان کے جنازے بھی دیکھ لیے، اور علامہ شہید کے جنازے کی باری آئی تو مسجد النبوی کے اندر 4 تکبیروں کو پڑھا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہاتھوں کو لہرا کے جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر. وہ صحابہ کا دیوانہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کے قدموں میں جا سویا، اور صحابہ کی قدموں میں اس کی قبر بن گئی. وہ جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ اور اس کا خاندان، وہ آج غدار ہے، وہ آج ایسا ہے. ان کے اوپر تان و تشنیع ہے، اس کے اوپر تبرہ ہے. جنہوں نے خون پیش کیا، جب بھی نیکی بدی کا پڑا رن کوئی، جو بھی ناسخ تھا وہ پیٹھ دکھلا گیا. رہ گئے ہم ہی قربان. اہل حدیثوں کو مسجد بنانے کا حق نہیں ہے تو پھر اہل حدیث مسجد بنائے، اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی جائے. آپ حیران رہ جائیں گے ان 1000 مسجد کے کیسوں میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک میں لکھا ہوا ہے یہ جمعہ نہیں ہونے دیتے، باجماعت نماز ہوتی ہے. ایک میں لکھا ہوا ہے باجماعت نماز نہیں ہونے دیتے. ایک میں لکھا ہوتا ہے تراویحاں نہیں ہونے دیتے. اللہ کے بندو، جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں آئی ہے. آپ نے اگر اس جماعت کا ساتھ دیا تو آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج صرف آپ فیصل آباد کے اس وسیع و عریض پنڈال اور میدان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اللہ کی قسم صرف یہ میرے سے وعدہ کر لینا کہ علامہ صاحب اگر فیصل آباد میں کوئی مسجد بند ہوگی، آپ احتجاج کی کال دیں گے، ہم آر پی اور ڈی پی اور ڈی سی کے گھر کے باہر آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فیصل آباد کے اندر کسی کو جرت نہیں آپ کی کسی مسجد کو بند کر دے.
آپ مسجدوں کا، اہل حدیث مساجد کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے وعدہ کریں، مساجد کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ علماء کے خلاف جھوٹے پرچے ختم کروانے کے لیے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور صحابہ کے گستاخوں کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آندھی بن کے نکلیے، طوفان بن کے چھا جائیے، بکھرے ہوئے ذرات ہے تو مل جائیے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو جمعیت کا ساتھ دے کے دریا بن جائیے، اور انشاءاللہ اس امڑتے ہوئے سیلاب کو، اس امڑتے ہوئے طوفان کو میں پیشین گویا یہاں پہ کیا دیتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک طلوع ہوتا ہوا سورج ہے، ایک روشن چراغ ہے، اور اس روشن چراغ کو اور چڑھتے ہوئے سورج کو کوئی طلوع ہونے سے روک سکتا؟ کوئی طلوع ہونے سے روک سکتا؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ آپ احباب اطمینان رکھیے، تسلی رکھیے، باری باری جو ساتھی سلام کرنا چاہتا ہے مجھ سے سلام لے کر جائے، میں تمام احباب سے سلام کر کے جاؤں گا، لیکن ایک لائن کے اندر آ کے جو ساتھی